اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بحث چل رہی تھی کتاب محاضرات فی الالہیات آیت اللہ العظمیٰ جناب جعفر سبحانی۔ اس کتاب میں عقائد کی یہ کتاب، اور اس میں آج ہمارا جو موضوع ہوگا وہ ہے قضاء اور قدر۔ قضاء اور قدر کی حقیقت کیا ہے؟ قضاء اور قدر جو ہے ایک اہم ترین اور پیچیدہ ترین بحث ہے، اور اسلامی اصولوں میں سے یہ ایک اصل ہے، یعنی کتاب اور سنت میں اس کا ذکر ہوا ہے جا بجا، اور جو انسان تھوڑا بہت بھی قرآن یا حدیث سے جس کا سروکار ہو، جو قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہو، وہ اصلاً قضاء و قدر یا حتی ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہیں کر سکتا۔ البتہ مشکل جو ہے وہ اس کی توضیح اور تشریح میں ہے، اس کی حقیقت کے بارے میں ہے۔ یعنی خود جو علمی محافل ہیں اس میں بھی کافی بحث ہے، اور عوام میں تو اس کے عجیب و غریب شکل پیش کی جاتی ہے، جس کا میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں قضاء و قدر کا معنی یہ لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھ دیا ہے وہی ہوگا، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قضاء و قدر علمی ہے، یہ قضاء و قدر کی ایک قسم ہے، لیکن یہ ہے کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے ویسے ہی ہوتا ہے۔ مثلا اللہ نے نعوذ باللہ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو کہیں گے اللہ کو اب ازل سے علم ہے کہ یہ اتنا کبھی کام کرے گا۔ یا مثلا جو ہے کوئی نیک کام کرتا ہے، فلاں وقت پر جو ہے یہ کسی غریب کی ہیلپ کرے گا، مثلا مسجد جو ہے بنانے کے لیے 50,000 روپے دے دے گا، ایک غریب بچے کو جو ہے پڑھنے کے لیے جو ہے 1 لاکھ روپیہ دے دے گا، کسی غریب بچی یا شہزادی کی شادی کے لیے جو ہے یہ مثلا 5 لاکھ دے دے گا، یہ اللہ کے علم میں ہے، یہ فلاں وقت پہ صدقہ دے گا۔ یعنی اللہ نے مجبور کیا ہوا انسان کو۔ بعض یہی وہ جو اشاعرہ اور اہل حدیث نظریہ ہے وہ قضاء و قدر کے ذریعے انسان کو مجبور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حتیٰ موت کیسے واقع ہوگی، اللہ نے جو لکھ دیا ہے فلاں نعوذ باللہ ڈوب کے مرے گا، فلاں ہیضے سے مرے گا، فلاں کو کینسر ہوگی، فلاں کو ہارٹ اٹیک ہوگا، فلاں شوگر سے مرے گا، فلاں جو ہے مثلا وہ گولی سے مرے گا، گولی مارنے والا جو ہے یہ گولی مارے گا، اس کو گولی لگے گی، یا یہ خدا نخواستہ اس کو جو ہے کسی خنجر وغیرہ سے مارے گا۔ آیا بس کہتے ہیں اللہ دی مرضی، جو بندہ مر جاتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ بات ابتدائی ٹھیک ہے، خدا کی مرضی سے سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن مرضی سے کیا مراد ہے؟ یعنی خدا بند عالم نے مجبور کیا ہوا تھا کہ حتماً ایسا ہوگا، یا انسان کا اپنی زندگی کیسی موت ہوگی کیا ہوگی کہ انسان کا بھی اس میں کوئی عمل دخل ہے؟ یا جیسے کہتے ہیں کہ اس سے ملتی جلتی بحث ہے کہ مثلا کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ اس کی ایج اتنی ہوگی، عمر اتنی ہوگی، اور ایسے اس کی موت ہوگی، ادھر سے حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ دو گے تو مصیبت ٹل جائے گی، عمر بڑھ جائے گی، صلہ رحمی کرو گے تو 40 سال زندگی بڑھ جائے گی، قطع رحمی کرو گے یعنی اپنے جو قریبی ارحام ہیں، رشتہ دار ہیں، بغیر وجہ کے کسی عذر کے بغیر ان سے قطع رحمی کرو گے بغیر کسی مفسدہ کے تو آپ کی عمر 40 سال کم ہو جائے گی، صدقہ دو گے تو پھر مصیبت ٹل جائے گی، عمر بڑھ جائے گی۔ آپ ادھر سے کہتے ہیں کہ خدا نے لکھا ہوا ہے، ادھر سے کہتے ہیں کہ جو ہے یہ بڑھ بھی سکتی ہے کم بھی سکتی ہے، پھر اس کا آیا یہ پھر قضاء و قدر سے ان کا آپس میں کیا ہے؟ تضاد نہیں ہے، تناقض نہیں ہے۔ تو اکثر عوام جو ہیں جو بھی ہوتا ہے کوئی قتل ہو گیا، اللہ کی مرضی، لکھا انجے پہ آئی، لکھا ہوا ایسے تھا کہ یہ قتل ہوگا، لکھا ہوا ایسے تھا کہ یہ ایکسیڈنٹ میں مرے گا۔ آیا خدا نے یہ حتمی لکھا ہوا تھا یہ ایکسیڈنٹ سے مرے گا؟ یہ نہیں، انسان اپنی زندگی کو سبب و اسباب کے تحت جو خدا نے بنائی ہے چینج کر سکتا ہے، کچھ اختیار اس کے اپنے ہاتھ میں بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ وہ بحثیں ہیں کہ جن پر بہت زیادہ بحث بھی ہوتی ہے،
علمی محافل میں بھی پیچیدہ جو ہیں جب ہم ساری آیات احادیث کو سامنے رکھتے ہیں، مثلا حضرت علی علیہ السلام سے جو بلاغہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، ایک دفعہ کسی نے سوال کیا کہ یہ قضاء و قدر کیا ہے، تو مولا اس کو کہتے ہیں بابا اس وادی میں نہ جاؤ، یہ گہرے سمندروں سے اور تلاطم خیز سمندروں سے گہری گھاٹیاں اور موجوں سے بڑھ کر تلاطم خیز سمندروں کے جو چٹکوں سے سخت اور فلاں، اور بڑی اس کی عجیب و غریب تشبیہ دے کے کہتے ہیں کہ تم اس طرف نہ جاؤ، اپنے آپ کو اس میں نہ پھنساؤ، تم سے باہر ہے۔ ایک دفعہ ہوتی ہے کہ کوئی بندہ ایسی قضاء و قدر کے بارے میں آ کے سوال کرتا ہے، کیونکہ میں ابھی حدیث اور نہج البلاغہ اور تفسیر اس کی تفصیل بیان کرنے کے موضوع میں نہیں ہوں، ویسے موضوع خدا نے توفیق دی تو کبھی ہوگی، اور اللہ آپ کو بھی توفیق دے تو تھوڑا پڑھا کریں۔ تو ایک دفعہ کہ حالات جنگ میں ہیں تو آ کے کوئی یہ مسئلہ پوچھ لیتا ہے، ساتھ والے جو صحابہ کرام ہیں حضرت علیہ السلام کے ساتھی، وہ منع کرتے ہیں کہ کوئی وقت ہے ایسے علمی مسائل کرنے کا، سوال پوچھنے کا، یہ مسائل بیان کرنے کا، ڈسکشن کا۔ تو حضرت علیہ السلام ان کو روک دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جنگ ساری کس لیے لڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس مسائل کو حل ہونا چاہیے، اور وہاں تفصیل سے جو ہے مولا علی علیہ السلام اس کو حقائق بیان کرتے ہیں۔ کیا اس کا بالآخر جو ہے، یعنی پہلا جو تھا دیکھا کہ اس کی سطح فکری، اس کا ذہن اتنا دقیق نہیں ہے، یعنی اس کو بتائیں گے تو پہلے سے زیادہ مشوش ہو جائے گا، لیکن جب دیکھا کہ ایک عالم سوال کر رہا ہے بحرانی حالت میں بھی، تو اس کو پھر مایوس نہیں کرتے، اس کو بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا میں یہاں پر پہلے علمی حوالے سے لغت سے شروع کرتا ہوں کہ لغت میں قضاء اور قدر کے کیا معنی ہیں، پھر اصطلاح میں کیا ہے، پھر قرآن اور حدیث کے حوالے سے بیان کر کے پھر اس کی اقسام۔ بعض کا ہم میں ایک قسم جو ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے، لیکن ہر جگہ پہ ہم وہی بیان کرتے ہیں، اس سے اشتباہات پیدا ہوتے ہیں۔ قضاء و قدر جو ہے حقیقت میں ہے کیا، قضاء کا معنی مفہوم کیا ہے، قدر کیا ہے، اس کی اقسام کتنی ہیں، مثلا قضاء و قدر تشریعی ہے، قضاء و قدر علمی ہے، قضاء و قدر عینی ہے، ان کے سب کا مطلب اور مراد کیا علمی طور پر بیان کر کے اینڈ پہ خلاصہ کے طور پر میں سادہ انداز میں جو مثلا منطق اور ذرا زیادہ پیچیدہ علمی بحثیں نہیں سمجھ سکتے، ان کے لیے میں خلاصہ کے طور پر بالکل سادہ انداز میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے جو ہے میں ابتدا کروں گا قضاء اور قدر کی تعریف، اصل لغت میں جو ہے اس کے اور اصطلاح میں کیا معنی ہیں۔ ابن فارس جو ہے بہت بڑا جو ہے لغت دان گزرا ہے، جو اکثر ہم مثلا اپنے تھیسز میں جو عربی ادب میں جو لغت کی طرف مراجعہ کرتے ہیں، ان میں سے مقائص اللغہ اور یہ چند جو ہیں وہ معتبر ترین جو ہے وہ لغت کی کتابیں جن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، جن میں سے ایک جو ہے وہ جناب ابن فارس جو ہیں وہ ہیں، ان کی کتاب ہے۔ ابن فارس جو ہے لکھتا ہے کہ قدر جو ہے فت اور سکون دال، یعنی کاف کے اوپر جو ہے زبر ہے، فت ہے، دال ساکن ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں، قدر نہیں بلکہ قدر۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اندازہ، حقیقت اور کسی چیز کی حدود و قیود، اس کو وہ لکھتا ہے قدر کے یہ معنی۔ اور یہ جو آیہ کریمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، کہ یعنی جس کے اوپر رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، جس کے اوپر رزق تنگ ہو جاتا ہے، اس میں کیا ہے؟ یعنی اس کو تھوڑا رزق دیا جاتا ہے، تھوڑی قدر یعنی مقدار، کوئی مقدار والی معنی ہے، یعنی جس کو ایک تھوڑی خاص مقدار میں رزق دیا جاتا ہے، اس کے معنی یہ بنتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قضاء، کاف ضاد الف، یہ اس کا معنی کیا ہے؟ یہ دلالت کرتا ہے محکم، کسی چیز کا محکم ہونا، متقن ہونا، کسی بھی چیز کا محکم اور متقن ہونا، اور یا کسی بھی چیز کو محکم طریقے سے منظم انداز میں انجام دینا، جیسے کہ خدا بند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، خدا بند عالم نے 2 دنوں میں یہ جو 7 سماوات ہیں نا، 7 آسمان، ان کو کتنے 2 دنوں میں محکم کیا، محکم انداز میں ان کو بنا دیا، محکم کیا۔ اسی طریقے سے جو قاضی جو ہے، ہمارے یہاں جج کہتے ہیں نا، عربی کا لفظ ہے قاضی، جو قضاوت کرتا ہے، جو فیصلے کرتا ہے۔ قاضی کو قاضی کیوں کہتے ہیں؟
کیونکہ وہ حکم کو محکم انداز میں نافذ کرتا ہے۔ مثلا کہتا ہے کہ اس نے غلط کیا ہے، اس نے ٹھیک کیا ہے، جس نے غلط کیا ہے اس کی یہ سزا ہونی چاہیے، تو اسے اس کا مداوع ہو جائے گا مثلا، یعنی قضاوت کرنا، یعنی احکام کو محکم انداز میں نافذ کرنا، صادر کرنا۔ اسی طریقے سے جو حتمی موت ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں قضاء الہی۔ ہم عموماً ہمارے یہاں جو فوت ہو جاتا ہے رب کی مرضی، قضاء الہی۔ قضاء یعنی حتمی، یعنی موت کا واقعہ ہو جانا۔ کیوں کہ تمام بنی نوع انسان جو ہیں، اولاد آدم جو ہیں، ان کے لیے موت کو، حتیٰ ہر چیز کو، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ یعنی خداوند عالم نے ہر چیز میں اور خصوصاً اولاد آدم میں موت کو حتمی قرار دیا ہے۔ موت آنی ہے، کسی کی جلدی، کسی کی دیر سے، کسی کی بچپن میں، کسی کی بڑھاپے میں، کسی کے لڑکپن میں، کسی کی نوجوانی میں، کسی کی ادھیڑ عمر میں، یعنی موت حتمی ہے، چاہے 1 دن، چاہے 6 دن، 6 ماہ، 6 سال، 60 سال، 100 سال، 200 سال، بالآخر موت آنی ہے، حتمی۔ اس حتمی موت کو قضا کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ مقاصد اللغہ کے جو ہے اس حوالے سے میں نے بیان کیا۔ خود جو راغب اصفہانی ہیں، راغب اصفہانی اصفہان کے رہنے والے تھے، اہل سنت تھے، بہت بڑے ایک ادبیات کے عالم دین گزرے ہیں۔ انہوں نے لغات کی جو بررسی، یعنی لغت کو بیان کیا ہے، وہ قرآنی آیات کے ضمن میں بیان کیا ہے کہ قرآن جو ہے اس لغت کا معنی جو ہے مختلف آیات لے کے آتے ہیں۔ باقی بھی جو ہے یعنی عربی لغت سے بھی استفادہ کرتے ہیں، لہذا کو زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن میں جو معنی بیان کیے گئے ہیں وہ اس لحاظ سے لغت کو بیان کریں۔ یہ کہتے ہیں جناب راغب اصفہانی، مفردات راغب کی مشہور جو ہے مفردات قرآن کے نام سے بھی مشہور یہ کتاب ہے لغت کی۔ اس میں کہتے ہیں قدر اور تقدیر، یعنی کسی چیز کی کمیت کو بیان کرنا، کسی چیز کی حدود کو بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں قدر اور تقدیر۔ قضاء کیا ہے؟ قضاء یعنی جب کسی میں کوئی نزاع، کوئی جھگڑا ہو تو اس صورت میں فیصلہ دینا، چاہے فعل کی صورت میں، چاہے گفتگو، جیسے ہم فیصلہ سناتے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، مثلا فیصلہ سنانا اس کو کہتے ہیں قضاء۔ یہ فیلن میں 2 ہی لغت دانان جو تھے ان کی میں یہ قول نقل کیے ہیں، لغوی معنی جو ہیں یہ بیان کیے ہیں۔ لیکن جب ہم جو ہے ابواب علم جو ہے، باب الحکمہ جو ہے، ان کی طرف مراجعہ کرتے ہیں، یعنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کہ جن کا علم جو ہے علم نبوی ہے، علم وحیانی ہے، خدا کی طرف سے ہبہ کیا ہوا ہے، اس لغت کو بیان کرنے سے پہلے جو ہے انہوں نے اس کے حقائق بیان کیے۔ مثلا جو ہے جناب کلینی جو ہیں اصول کافی میں جو ہے اپنی سند میں یونس بن عبد الرحمن کے طریق سے نقل کرتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام سے جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ جب سوال کیا گیا، یعنی اسے یونس نے سوال کیا امام رضا علیہ السلام سے کہ قضاء اور قدر کا معنی کیا ہے، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں قدر یعنی ہندسہ اور ایک چیز کی شکل یا کسی چیز کی گستردگی یا اس کا بقا اور فنا ہونے کی حدود، قدر یعنی اس کی حدود و قیود، اس کی اندازہ گیری، اس کی کمیت، یہ ہو گیا قدر کا معنی۔ اور قضاء یعنی کسی چیز کو محکم طریقے سے انجام دینا، محکم کرنا، مضبوط کرنا، اور اس کو صحیح طریقے سے اس کے وجود کو قائم کرنا۔ یہ اصول کافی کی جلد 1 میں جو ہے بیان کی گئی ہے۔ اسی روایت کو شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب توحید جو ہے اس میں تھوڑے سے الفاظ کے تفاوت کے ساتھ اسی کو نقل کیا ہے۔ تو یہ تھی ائمہ علیہ السلام کی نظر میں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی ابھی سوال کرتا ہے کہ آغا صاحب ٹھیک ہے آپ نے علمی بحث کی، ہم نے حوصلہ کر کے سن لیا، ہمیں جیسے خلاصہ کلام ہوتا ہے نا، جیسے لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں اور کھا جاتے ہیں یا پانی کا خون پیتے ہیں، ذرا اس طرح سے بتائیں کہ ہمیں زیادہ علمی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے علم پڑھا، بتایا فلاں، آپ خود بتائیں آپ کیا سمجھے، جواب کیا ہوگا۔
نتیجہ کیا نکلا، حاصل کلام ہمیں بتائیں۔ تو حاصل کلام لغوی بحث سے یہ جو کلام حاصل ہوا، نتیجہ حاصل ہوا، وہ یہ بنتا ہے کسی چیز کی بھی حدود و قیود، حد، اندازہ، اور اس چیز کی جو مقدار ہوتی ہے نا، اب یہ سادہ سے لفظ ہیں، اب اس سے تو بڑھ کے پھر مشکل ہی ہے میرے لیے کم از کم۔ کسی چیز کی بھی حدود و قیود، کسی چیز کی مقدار، کسی چیز کا اندازہ، اس کو قدر کہتے ہیں۔ اب اندازہ مقدار کسی چیز کا وزن کے ذریعے ہوتا ہے، کسی چیز کا میٹر کے ذریعے ہوتا ہے، کسی چیز کا، اور پیمانے مختلف ہوتے ہیں۔ کسی چیز کی بھی مقدار، حدود، اندازہ جو ہے، اس کی حدود و قیود جو ہیں، اس کو قدر کہتے ہیں۔ اور یعنی کسی چیز کا وجود جس مقدار میں، جس اندازے میں ہے، اس کو کہیں گے اس کی قدر۔ اور اس مقدار اور اندازہ جو اس کا حتمی ہے، جس سے یہ چیز، اس کا وجود تخلف نہیں کر سکتا، اس کو کیا کہیں گے؟ قضا۔ اور اس سے بھی سادہ کہیں تو کسی چیز کا بھی اندازہ، مقدار جو ہے، اس کی حدود و قیود جو ہیں، اس کو قدر کہتے ہیں، اور اس کے حتمی ہونے کو قضا کہتے ہیں۔ مثال کس ذریعے اگر سمجھانا چاہوں، خدا بند عالم نے انسان کو خلق کیا ہے، تو اب یہ ہے کہ جو بھی انسان ہوگا، انسان کی عموماً شکل ہی ہوگی، اگرچہ اس میں نقص بھی آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کسی کی آنکھ نہ ہو، یا کسی کا انگلیاں نہ ہو، یا کسی کا مثلا کوئی کان نہ ہو، فلان نقص ہو سکتا ہے۔ یعنی عمومی یہ جو جسم اور روح ہے انسان، اس میں ہوگا، یہ انسان کی حدود و قیود ہے۔ اور کیا یہ انسان جو ہے، اس کا قد لمبا ہوگا، چھوٹا ہوگا، موٹا ہوگا، فلاں ہوگا، اور یہ جو ہے مثلاً زیادہ سے زیادہ جو ہے آج کل کے دور میں یہ 100 سال یا 150 سال جی سکے گا، یا مثلاً جو اگر اول سے آخر تک لے سکیں، مثلاً 500 سال یا 5000 سال کر لیں۔ اللہ نے مثلاً ایک اندازہ بیان کر دیا کہ انسان کو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی مثال لے کے آئے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اتنی تھی، بعض کو لے آئے کہ نہیں یار آپ قرآن پہ سکنا جائیں، حضرت نوح علیہ السلام سے زیادہ بھی عمر کسی کی رہی ہے، فرض کر لیں مثلاً 1000 سال، لاکھ سال، کوئی ایک، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے اندازہ بنا دیا ہے کہ اتنے سال تک یہ انسان جی سکتا ہے۔ اگر یہ صحت کے اصولوں پر عمل کرے گا، طہارت کے ساتھ رہے گا، پرخوری نہیں کرے گا، یہ مشروبات اور غلط چیزیں استعمال نہیں کرے گا، سونے جاگنے کا ٹائم، بیٹھنے اٹھنے کا، کھانے پینے کے یہ صحیح معین کرے گا، تو اس کی صحت ٹھیک رہے گی، اس کی ایج ذرا زیادہ ہو جائے گی۔ اگر کوئی خدا نخواستہ خودکشی کر لیتا ہے، غلط گندی چیزیں استعمال کرتا ہے، زہر استعمال کر سکتا ہے، یہ جو الکوہل وغیرہ استعمال کرتا ہے، نشہ یا کوئی اس قسم کی جس سے بیماریاں لگتی ہیں، تو اس سے اس کی عمر کم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ نے مقدار معین کر دی ہے کہ اتنے سال تک انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر یہ صلہ رحمی کرے گا تو اس کی عمر بڑھ جائے گی، یہ قطع رحمی کرے گا اس کی عمر کم ہو جائے گی، صدقہ دے گا مصیبت ٹل جائے گی، برا کام کرے گا مصیبت آ جائے گی۔ لیکن یہ ساری چیزوں کا حساب کتاب کرتے ہوئے جو کچھ بھی کر لے، اس مثلا آج کے زمانے میں یہ 200 سال سے زیادہ نہیں جی سکتا، اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ یہ خدا بند عالم نے قدر معین کر دی، اس کو کہتے ہیں قدر۔ یعنی انسان کی اللہ نے جو مقدار معین کی ہے، مقدار، اندازہ، قدر، اتنے سال تک یہ زندہ رہ سکتا ہے۔ جتنی یہ ورزش کر لے، جتنی صحت بنا لے، اتنا یہ وزن اٹھا سکتا ہے یا اتنا یہ محکم ہو سکتا ہے۔ یہ خدا نے ایک مقدار معین کر دی ہے، اور اس مقدار کا، اس انسان کے وجود کا حتمی ہونا، اس کو کہتے ہیں قضا۔ بس مقدار انسان کی زندگی کی، صحت کی اتنی مقدار ہے، اور اس کا وجود یعنی اس کا دنیا میں آنا بھی حتمی ہے، اس کی موت بھی حتمی ہے، اس کو کہتے ہیں قضا۔ یہ سب یہاں تک بحث ہو گئی کس کی؟ قضا اور قدر ہے کیا۔ اب جو ہے قضا و قدر جب یہ سمجھ چکے تو اب آتے ہیں اس کی اقسام کی طرف کہ کیوں بعض کیسے یہ لفظ استعمال کرتا ہے، بعض یہ مطلب استعمال کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ایک ہے قضا اور قدر تشریعی، کیونکہ ہماری فعلاً علمی بحث ہو رہی ہے، اور میں نے عرض کیا علمی بحث کامل کر کے پھر خلاصہ کلام بیان کروں گا کہ ہمارے ہاں جو قضا و قدر کا بالآخر فائنل بانی کیا بنے گا، کون سی قسم استعمال ہوتی ہے۔
سب سے پہلی قسم ہے قضاء و قدر تشریعی. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی خدا بند عالم نے کتاب اور سنت میں، کتاب سے مراد قرآن مجید اور سنت سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام کا قول، فعل، تقریر، اس کو سنت قرار دیتے ہیں. جو کچھ بھی ان کے ذریعے خدا بند عالم نے ہمارے لیے احکام بنائے ہیں، یعنی ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو، اس کو کہتے ہیں قضاء اور قدر تشریعی. حضرت امام المتقین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہے وہ اپنے کلام میں ایک سوال کے جواب میں اہل شام میں سے ایک شخص کو فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں قضاء و قدر کے معنی میں. فرماتے ہیں کہ اطاعت کا حکم اور معصیت اور گناہ سے دوری، اس سے منع کرنا، اس سے نہیں، اور پھر انسان کو یہ قدرت اور اختیار دینا کہ وہ نیکیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے یعنی حکم دیا ہے نیک کاموں کا، اس کو انجام دینے کی جو اللہ نے طاقت دی ہے، اور جو طاقت دی ہے کہ وہ برائیوں سے بچ سکے، برائیوں سے دور ہو سکے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے جو اس کی ہیلپ کرتا ہے کہ وہ خدا کا قرب حاصل کرے، اور جو گناہ گار شخص ہوتا ہے پھر اس کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے. اس طریقے سے وعد اور وعید، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں اچھے اعمال کی جزا دوں گا، برے اعمال کی سزا دوں گا، اس کو قضاء و قدر کہتے ہیں. یعنی اللہ نے جو حکم دے دی ہے، قدرت دے دی ہے، یہ قضاء اور قدر تشریع، اور اس کا حتماً جو ہے سوال و جواب اور اس کا جزا و سزا بھی ہوگی. یہ قضاء و قدر اس کو کہتے ہیں تشریع. یعنی اللہ نے شرعیت ہوتی ہے نا، یعنی اللہ نے ایک نظام بنا دیا، احکام بنا دیے حرام اور حلال کے، نیک اور بد کو مہیا کر دیے، اس کو کہتے ہیں قضاء اور قدر تشریع. سادہ انداز میں بیان کرنا چاہیں تو یعنی اللہ تعالیٰ نے نیک اور برے احکام ہمیں بیان کر کے ہمیں اختیار بھی دے دیا، یہ احکام ہمارے لیے حتمی کر دیے ہیں. اگر ہم ان کی خلاف ورزی کریں گے تو ہم گناہگار اور جہنم میں جائیں گے، اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو خدا کا قرب حاصل ہوگا. اور خدا بند عالم نے ہمیں قدرت بھی دی ہے اور خدا بند عالم قرب حاصل کرنے کے لیے اور طاقت اور توفیق بھی دیتا ہے، لیکن جو بہت زیادہ گناہ گار ہو جائے خدا بند عالم اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں قضاء اور قدر تشریعی. اس کے بعد دوسری قسم جو ہے وہ ہے قضاء اور قدر علمی. علمی قضاء و قدر یہ کیا ہے؟ یعنی قدر، پہلے ہم قدر کی بات کرتے ہیں. قدر علمی یعنی ہر شے کی حدود و قیود کو، اس کی مقدار کو معین کرنا اور بیان کرنا، اس چیز کی خصوصیات کے ذریعے. یہ خدا بند عالم کے علم ازلی میں موجود ہے اس چیز کو ایجاد کرنے سے پہلے. اور ایسا اور سادہ سے بیان کرتا ہوں، یعنی خدا بند عالم نے ہر چیز کی ایک مقدار، حدود و قیود، انسان کی مقدار، اس کی حدود و قیود، اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ اس میں طاقت اور اس کو کتنی دینی ہے، کس حد تک جو ہے یہ دنیا میں رہ سکے گا، کتنی اس کو طاقت، یہ وہ چیز دینی ہے. یہ خدا بند عالم نے انسان کو خلق کرنے سے پہلے اللہ کے علم میں تھا کہ میں انسان کو ایسے بناؤں گا، فلاں زمانے میں یہ فلاں کے گھر میں پیدا ہوگا، اگر اس طریقے سے چلے گا تو اس کی صحت ایسی رہے گی، اس طریقے سے چلے گا تو اس کی صحت ایسے رہے گی، اس کی زندگی اگر حفظان صحت کے شروع پر چلے گا تو اتنی لمبی ہو جائے گی، اگر کم کرے گا تو کم ہو جائے گی. اس طریقے سے یہ کرے گا اور اس طریقے سے اس اپنے اختیار کے ساتھ اس کی موت آنی ہے. خدا نخواستہ اگر اس نے جو ہے بلڈنگ کے اوپر سے چھلانگ لگا دی تو اس کی موت اس طریقے سے ہو سکتی ہے. اس نے فلاں سے جھگڑا کیا تو اس کی موت تو ہو سکتی ہے. بعض اوقات نہیں، اس کی ایج بنائی اتنی ہے کیونکہ اس نے فلاں گناہ کیے تھے تو اب جو ہے اس کی موت سخت آئے گی، لہذا یہ جا رہا ہوگا، اس کا اپنا ظاہری قصور کوئی نہیں ہوگا، بندہ گولی کسی اور کو مارے گا، لگ اس کو جائے گی. اس میں بھی اس کا کردار ہوگا کہ اب اس کی عمر اتنی تھی تو خدا بند عالم یہ بنا دے گا، یا یہ مطلب بے گناہ مارا جائے گا خدا کے علم میں ہے، لیکن خدا بند عالم نے اس کو معین نہیں کیا کہ حتماً ایسا مارا جائے گا، خدا کے فقط علم میں ہے.
یعنی کلن جو اس کی مقدار، اس کی خصوصیات، انسان کو زبان دے گا، سماعت دے گا، بصارت دے گا، فلان دے گا، یہ جو حدود و قیود، یہ مقدار خدا بند عالم میں اس کو خالق کرنے سے پہلے اللہ کے علم میں تھے، اس کو کہیں گے قدر علمی۔ اور قضاء علمی کیا ہوگا کہ خدا بند عالم کا جو علم تھا کہ اس کو اس وقت میں اس مقدار کے ساتھ، اندازے کے ساتھ اس کو حل کرنا ہے، حتماً و حتماً انسان وجود میں آئے گا، دنیا میں آئے گا، اور حتماً اس دنیا میں جو علل و اسباب کے مطابق جیسے یہ کام کرے گا، اس کے اوپر اس کے اثرات بھی ہوں گے، اور اس کے بعد اس کی موت بھی حتمی ہے۔ ان شرائط پر عمل کرے گا تو یہ ہوگا، ان شرائط کے اوپر عمل کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ پس قضاء علمی یہ ہو گیا، یعنی اللہ تعالی کا، اگر دونوں کو بحث کرنا چاہیں کہ یعنی قدر اور قضاء علمی کیا ہے، تو کہیں گے خدا بند عالم کا ازلی علم اشیاء کی حدود اور ان کی ضرورت، یعنی حتمی ان کے وجود آنے کے متعلق، کہ ان کی یہ مقدار ہوگی اور اس وقت یہ وجود میں آئیں گے اور پھر ان کی موت حتمی ہوگی، اس کو قضاء و قدر علمی کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس کا وجود کتنا ہوگا، کس حد تک ہوگا، اور اس کے بعد اس کا دنیا میں آنا بھی حتمی ہے، دنیا سے جانا بھی حتمی ہے۔ اس کو کہتے ہیں قضاء و قدر علمی۔ اور یہ علم ایسا ہوتا ہے، یعنی یہ انسان اس کو دنیا میں لانا لے جانا یہ اللہ کا کام ہے، یہ حتمی ہے۔ مقدار جو ہے یہ حدود بنا دی ہے، جیسے ہوتا ہے نا 100% نمبر ہیں، لیکن اب ان نمبروں میں استاد کے لیے سکول مہیا ہوتا ہے، استاد پڑھاتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے۔ اب آپ پر ہوتا ہے کہ آپ اس میں سے 33 نمبر لیتے ہیں، 50 لیتے ہیں، 85۔ مثلا میں نے ابھی تھیسس لکھا ہے، یہ تو شکریہ تمام ہندوستان کا جنہوں نے میرے لیے دعا کی، کیونکہ آپ نے عمل ایک جگہ، دعاؤں مومنین کی دعاؤں کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ میں نے کیا ہے تھیسس لکھا، مجھے پہلے ڈاکٹریٹ میں پڑھایا گیا، میں نے کلاسیں پڑھی، فلاں سارا مجھے ہفتہ تھیسس کیسے لکھا جاتا ہے سارا کچھ بتا کے مجھے ٹائم دیا گیا 2 سال، کہ 2 سال کے اندر جو ہے آپ اس تھیسس لکھے، موضوع مشخص ہو گیا فلاں۔ اب جو ہے میں نے اس کو تھیسس کو اپنی مرضی سے لکھا، مجھے انہوں نے 2 استاد دیے، اور اس حوزہ کے اعلیٰ ترین، مثلا جو ایک آیت الامیر سپاہ جو اس حوزہ کے آغا مصباح کے سیکرٹری، ان کے شاگردوں میں سے سیکرٹری میں سے ایک بزرگ شخصیت ہیں، وہ میرے استاد رہنما تھے، ایک جناب آیت اللہ جناب آغا عباسی ہیں جو ہمارے پورے اس مرکز کے سربراہ ہیں، وہ میرے استاد مشاور تھے، انہوں نے بھی میری ہر ہیلپ کی۔ ہیلپ کے لیے اب انہوں نے میرے ایک پھر موقع دیا جو فرسٹ ڈیفنس ہوتا ہے کہ اگر اس میں کوئی غلطیاں رہ گئی ہیں، پہلے یہ دیکھا کہ قابل قبول ہے، اب یہاں پہلے مجھے اختیار دیا، 2 استاد دیے، کتابیں، لائبریری، ہر چیز موجود تھی، وقت بھی معین کر دیا، اس میں آپ کو لکھنا ہے، اگر کوئی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ کو بڑھا بھی دیں گے، یہ ہو گیا۔ اب میں لکھ کے دے گیا، پہلا ڈیفنس ہو، اس میں بتایا کہ بھائی یہ چیزیں کچھ آپ نے زیادہ لکھی ہیں، ان کو کم کرو، کچھ اضافہ کرو فلاں۔ اب میرا کل فائنل ڈیفنس تھا، اب ججز بیٹھ کے فلاں، اب جو ہے یہاں جو میں نمبر لے رہا ہوں، چلو یہ تو دنیا کے نا ججز تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن خدا کے ایسا نہیں ہے، میں نے سارا کچھ پیش کیا، اور جو میں نے نمبر لیے وہ میں نے اب اپنے اختیار کے ساتھ لیے، خدا کو علم تھا یہ ایسا ایسا کرے گا، اور اپنے اختیار کے ساتھ جو ہے اس کو اتنے نمبر ملیں گے، الحمدللہ میں نے عالی درجہ میں پاس کر لیا۔ اسی طریقے سے انسانوں کے لیے خدا بند عالم نے ان کا وجود بھی حتمی قرار دیا ہے، یہاں سے جانا بھی حتمی ہے، جنت و دوزخ بھی حتمی ہے، ان کی ایک مقدار بنا دی ہے، جو انسان کرے گا اپنے اختیار کے ساتھ، یعنی اللہ کو علم تھا کہ یہ سید مختار اپنے اختیار کے ساتھ اتنی مدت میں یہ کوئی لکھے گا فلاں، اور پھر اس کو اتنے نمبر ملیں گے، لیکن اللہ نے مجھے مجبور نہیں کیا کہ حتماً ججز کو لکھ دیا کہ اس نمبر سے نہ آگے دینا نہ پیچھے، نہیں، اللہ کو علم تھا، لیکن یہ تھا کہ وہ بھی اپنے اختیار کے ساتھ نمبر دیں گے، اور یہ اپنے اختیار کے ساتھ اپنا مقدمہ اور اپنا ڈیفنس پیش کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں مثال کے ذریعے جو میں نے سمجھایا قضاء و قدر علمی، یعنی اللہ کے علم میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ اب جو ہے آپ کو سوال کر سکتا ہے کہ اکثر یہ سارا کچھ بیان کیا ہے، کوئی قرآن و حدیث بھی اس بارے میں دلالت کرتی ہے، بیان کر سکتے ہیں؟ جی میں قرآن کی آیات انشاءاللہ پیش کروں گا، لیکن ابھی کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے آدھے گھنٹے سے اوپر، تو فی الحال میں اپنی گفتگو کو یہاں ختم کر کے کل خدا نے اگر زندگی اور صحت دی تو آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ قرآن کی آیات
واضح بیان کرتی ہیں قضاء و قدر علمی کو کہ ہر جو چیز جتنی ہماری مقدار اور جو ہونا ہوتا ہے یہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن اللہ مجبور ہمیں نہیں کرتا، اور بالکل اختیار بھی نہیں دیا ہوا۔ ایک حدود و قیود معین کی ہیں خدا نے، ایک مقدار معین کی ہے، اس کے اندر ہی ہم سارا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اختیار سے، اور اللہ کا علم ہمیں مجبور نہیں کر رہا ہوتا۔ بار بار کہنے کا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کا علم ہمیں مجبور نہیں کرتا، بلکہ اللہ کو، خدا کو علم ہوتا ہے کہ یہ اپنے اختیار کے ساتھ یہ فعل انجام دے گا۔ باقی انشاءاللہ بس شرط زندگی سے عرض کر اللہ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولادہ الاطہرین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔